اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ دیکھیں، لوشوبر چارٹ میں سب سے پہلے آج میں آپ کو 1 نمبر کے بارے میں بتاؤں گا کہ 1 نمبر جو ہوتا ہے وہ نیمرولوجی میں کیا بتاتا ہے۔ دیکھیں 1 نمبر دیکھیں، اگر آپ اس کو لکھیں گے تو یہ بالکل سیدھا آپ اس کو لکھیں گے۔ 1 کیسے لکھا جاتا ہے؟ سیم اسٹیٹ ایسے، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے اسٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں، بالکل جیسے یہ سیدھا ہوتا ہے اسی طرح یہ اسٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اسٹیٹ بات کرتے ہیں، ہینکی پھینکی ادھر ادھر کی لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے، یہ جو بات بھی کہیں گے منہ پہ کہیں گے۔ اور 1 نمبر جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ 1 نمبر سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1 نمبر کو کس پلینٹ کے ساتھ جوڑا گیا۔ 1 نمبر کو سورج کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو سورج جو ہے وہ اس کائنات کا راجا ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ کائنات میں زندگی کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی جو حرارت ہے، اسی وجہ سے اس کائنات میں آپ کو زندگی کا وجود نظر آتا ہے۔ جتنے بھی آپ کو درخت نظر آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں، زندگی کی جتنی بھی خوبصورتی ہے یہ سورج کے ساتھ ہے۔ تو سورج اس کائنات کا راجا ہے۔ تو 1 نمبر جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر 1 دفعہ آئے گا یا 2 دفعہ آئے گا تو اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے۔ 1 نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سورج والی خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ اب سورج کی کوالٹیز کیا ہے؟ دیکھیں، سورج جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی روشنی ڈلیور کرتا ہے اس پوری کائنات کو، یعنی کہ وہ دینے والی چیز ہے، وہ کسی سے لیتا کچھ نہیں ہے۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر 1 دفعہ یا 2 دفعہ رکھا ہوگا، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آ رہے ہیں، تو آپ کے اندر بھی وہی راجا والی خصوصیات آئیں گی۔ آپ بھی دوسروں کو دے کے خوش ہوں گے، کبھی بھی آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یعنی کہ 1 نمبر والوں کے پاس خودداری ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے۔ یہ لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر لوگوں کو لیڈ کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی میں محنت کریں، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، یہ نو امید نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہوتا ہے، ہر ٹاپک پہ ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتے، بہادر ہوتے ہیں، کانفیڈنس ان کے اندر بے تحاشا ہوتا ہے، ایگو بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ چونکہ سورج کے اندر گرمی ہوتی ہے تو ان کا بھی کبھی کبھی لہجہ تھوڑا سا ان کے لہجے میں بھی کبھی کبھی گرمی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی بڑی ترش اور بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ بڑے ہنس مکھ ہوتے ہیں، بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ تو اب 1 نمبر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ ہر وقت حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، اپنے گول کو اچیو کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، گھوم رہا ہے ہر وقت۔ تو اسی طرح جن لوگوں کے پاس 1 نمبر جن کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 دفعہ آتا ہے یا 2 دفعہ آتا ہے، تو ایسے لوگ بھی محنت کرنے والے ہوتے ہیں، محنت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کو فارغ بیٹھنے والے لوگ، نکمے لوگ، ویلے لوگ، سستی اور کالی کے مارے لوگ، یہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، خود محنت کرتے اور پھر محنتی لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ہی بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں گے تو تب آپ کو لیڈر مانا جائے گا، نہیں۔ آپ اگر کوئی یہ جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی ذاتیں ہوتی ہیں، جیسے ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں، اب ان میں ڈھول بجانے والوں میں بھی تو ایک راجہ ہوگا نا، ایک بڑا ان کا سربراہ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو پکھیواس لوگ ہوتے ہیں، جو در بدر خانہ بدوش ہوتے ہیں، تو ان کا جو قبیلہ ہوگا ان میں بھی کوئی ان کا بڑا ضرور ہوگا۔ تو ہر قبیلے میں، ہر ادارے میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر سورج والی خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے قبیلے کا، اپنی کاسٹ کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا وہ راجہ ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اور وہ پھر لوگوں کو بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، یا اگر اس کو کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے
تو اس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، دوسروں سے کام لینے کی صلاحیتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو جن کے پاس سورج کی کنڈلی میں بڑا سٹرانگ ہوتا ہے، ویدک کنڈلی میں یا لوشو پر چارٹ میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 جو ہے وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آ رہا ہے، تو آپ کے اندر سورج کی انرجی 1 نمبر کی انرجی آپ کی شخصیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت دے گا سورج سے، بغیر سورج کے، بغیر 1 نمبر کے، اگر 1 نمبر 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آئے گا تو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو ملے گا، آپ کو شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت مرتبہ مقام بھی ملے گا۔ اسپیشلی اگر آپ نیم فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کنڈلی میں اور آپ کے لوشو پر چارٹ میں 1 نمبر کا 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آنا بڑا ضروری ہے۔ اگر 1 نمبر کی کمی ہوگی تو وہ میں پھر الگ اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا کہ 1 نمبر اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہیں آتا، مس ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا آپ کی شخصیت میں کس طرح کی خامیاں اور کمیاں آ سکتی ہیں۔ آج چونکہ میں آپ کو سن کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ایسے لوگ بڑے دیالو، بڑے سخی، بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، ان کے جو عزائم ہوتے ہیں، ان کا جو گول ہوتا ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے گول اپنے لیے ان کے پہلے طے کرتے ہیں، پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر دنیا میں گزرے ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر آپ کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ نظر آئے گا۔ تو 1 نمبر جو ہے وہ آپ کو لیڈر بھی بنائے گا، آپ کو راجہ بھی بنائے گا، کنگ بھی بنائے گا، دنیا میں سورج کی طرح آپ چمکیں گے۔ اگر 1 نمبر آپ کی کنڈلی میں اگر سورج اچھا بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی لوشو پر چارٹ میں بھی 1 نمبر جو ہے وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آ رہا ہے تو سن کی فل وائبریشن فل آپ کو ملے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، عزت، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ میں کچھ مزید آپ کو سن کے سگنیفیکیٹر بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں سن سے ہم گورنمنٹ بھی دیکھتے ہیں، تو اگر آپ گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 2 یا 3 دفعہ آئے گا تو 100% آپ کی گورنمنٹ جاب ہو جائے گی اور آپ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ سن سے ہم میڈیسن کو بھی دیکھتے ہیں، میڈیکل کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ اچھے سرجن بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا نیم فیم ہو، تو آپ کے پاس سن کی وائبریشن اگر 100% آ رہی ہوگی تو بالکل آپ ایک بہترین کامیاب ڈاکٹر بھی بنیں گے۔ سن جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں کو بھی رول کرتا ہے۔ دیکھیں سن سے ہی ہمیں کیلشیم، وٹامن ڈی سے ہم ان کے کیلشیم بنتا ہے اور کیلشیم سے ہڈیوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو سورج اگر آپ کی کنڈلی میں اچھا بیٹھا ہوا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 2 دفعہ یا 3 دفعہ آ رہا ہے تو آپ کا باڈی مضبوط ہوگی، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، آپ کی ہیلتھ بڑی اچھی ہوگی۔ 1 نمبر اگر مس ہوگا تو پھر اس کے الٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو 1 نمبر جو ہے وہ آپ کو صحت بھی آپ کی زبردست کر دیتا ہے، آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، آپ کی جو دماغی پاور ہے وہ بڑی زبردست ہو جاتی ہے، آپ کی میموری بڑی شارپ ہوتی ہے، آپ بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور ہر لحاظ سے سورج جو ہے وہ آپ کو راجہ اور کنگ بنا دیتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دیتا ہے، آپ کو انٹرنیشنل فیم مل سکتا ہے۔ آپ سیاست میں ہوں تو سیاست میں آپ کامیابی حاصل کریں گے، آپ گورنمنٹ کسی ادارے میں ہیں تو اس ادارے کے آپ سربراہ بنیں گے، یعنی کہ جو ہائر پوسٹ ہوتی ہے، سورج جو ہے، سن جو ہے وہ آپ کو ہائر پوسٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کی پروموشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور دنیا میں آپ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں، آپ اپنی باتوں سے دوسروں کے دلوں پر جادو کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے۔ انسان جو لیڈر ہوتا ہے وہ دلوں پر راج کرتا ہے۔ تو اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ سن کی وائبریشن اگر آپ کے پاس اچھی ہے، آپ کے لوشو پر چارٹ میں 1 2 دفعہ 3 دفعہ آ رہا ہے تو بالکل جناب آپ کی گورنمنٹ جاب بھی ہوگی، بیرون ملک آپ سفر بھی کریں گے، زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو ملے گا، آپ کی میرج بڑی زبردست رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں، کامیابیاں، نیم فیم سب کچھ عطا کرے گا۔ تو میرے خیال میں اب سن کے بارے میں نے آج آپ کو کافی کچھ بتا دی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تب ملیں گی جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر جو ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ آ رہا ہوگا تو یہ بینیفٹ آپ کو ملیں گے۔
तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।